السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عزیز طلبہ؟ الحمدللہ ہم نے اب تک 3 اسباق مکمل کر لیا۔ آج ہم چوتھا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھ لیجئے، آپ کھولیے اپنی کتاب صفحہ نمبر 27 پیج نمبر 27، لیسن نیم روٹی نامہ۔ سبق کا نام ہے روٹی نامہ۔ اس کے لکھنے والے شاعر ہیں نذیر اکبر آبادی۔ نذیر اکبر آبادی۔ اب یہ تصویر خوب دیکھیے، غور کیجئے تو سوالات دیکھیں، ان تصویروں میں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ بولیے جی۔ جھاڑ ہے، جھاڑ پہ پھل ہے، ادھر بڑھیا پتھر پھینک رہی ہے، ادھر سے بادشاہ گزر رہا ہے، پھر بادشاہ کو مار لگا تو پھر بڑھیا معافی مانگ رہی ہے، تو بڑھیا کو جو ہے معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے گھر کو جا کے تیمارداری، بچہ بیمار ہے تو غریب حالت بول کے بتائے شاید، وغیرہ ساری۔ بڑھیا نے پتھر کیوں مارا؟ بھوک کی وجہ سے۔ اس کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے تو پتھر سے جو ہے پھل جھڑانے کے لیے پتھر مارا۔ بادشاہ نے بڑھیا کو کیوں معاف کر دیا؟ اس لیے معاف کر دیا کہ بھوک سے جو ہے وہ تل ملا رہی تھی، اس کا بچہ یا اس کا پوتا نواسا بیمار تھا بخار سے، تو کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا، اس واسطے انہوں نے پتھر مارا، جو غفلت میں لگ گیا تو معاف کر دیا۔ مرکزی خیال: شاعر نے اس نظم میں روٹی کی اہمیت و ضرورت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، روٹی کے امپورٹنس کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ دنیا میں روٹی کے بغیر کوئی جی نہیں سکتا، امیر و غریب سب روٹی کے محتاج ہیں، سب کی بھوک روٹی سے ہی مٹتی ہے، روٹی ہے تو خوشی ہے، روٹی ہے تو دنیا ہے، سب کام روٹی کے بغیر ہی، روٹی کے ذریعے ہی چلتے ہیں۔ روٹی بول تو روٹی نہیں، کھانا جو بھی ہے، سمجھے؟ چونکہ ہر علاقے میں ہر جگہ روٹی چلتی ہے، اس لیے روٹی کا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ چلیے، روٹی کی کتنی ضرورت پڑتی ہے، کیا ہے روٹی کے بغیر کیا نہیں چلتا، دیکھ لیجیے۔ ان روٹیوں کے نور سے، ان روٹیوں کے نور سے سب دل ہیں پور پور۔ روٹیوں کے نور سے، روٹی جب پیٹ میں جاتی ہے تو اس کے نور سے دل جو ہے بھرے بھرے ہوئے، پور پور بھرے بھرے ہوئے۔ آٹا نہیں ہے چھلنی سے، چھن چھن گرے ہے نور۔ آٹا نہیں گر رہا ہے چھلنی سے، بلکہ نور گر رہا ہے۔ پیڑا ہر ایک اس کا ہے، برفی وہ موتی چور۔ روٹی بنانے سے پہلے آٹے کا جو پیڑا بناتے ہیں اس کو بولتے ہیں، یہ پیڑا ہی نہیں ہے بلکہ موتی چور اور برفی ہے۔ ہرگز کسی طرح نہ بجھے پیٹ کا تنور، اگر یہ نہ ہو تو کسی بھی طرح پیٹ کا تنور بولے تو وہ چولہا لکڑی کا جو زمین میں بنایا جاتا ہے اور اس میں جو ہے روٹیاں پکائی جاتی ہیں، سیکی جاتی ہیں، تنور کہتے ہیں اس کو۔ اس آگ کو مگر یہ بجھاتی ہے روٹیاں، اس آگ کو مگر یہ بجھاتی ہیں روٹیاں۔ یہ جو پیٹ کا جو ہے تنور ہے، پیٹ کی جو آگ ہے، اس آگ کو کون بجھاتے ہیں؟ روٹیاں بجھاتی ہیں۔ پوچھا کسی نے یہ کسی کامل فقیر سے، کامل فقیر اللہ والا درویش، یہ مہر و ماہ حق نے بنائے کاہے کے؟ یہ بولے تو یہ مہر و ماہ، مہر کے معنی جی سورج، ماہ کے معنی چاند، مہر کے معنی سورج، ماہ کے معنی چاند۔ حق تعالیٰ نے یہ سورج اور چاند کاہے کے لیے بنائے ہیں؟ وہ سن کے بولا بابا خدا تجھ کو خیر دے، ہم تو نہ چاند سمجھے نہ سورج ہیں جانتے، ہم تو نہ چاند سمجھیں گے نہ سورج کو جانتے، بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں، اتنے بھوک میں ہیں ہم اور بھوک سے تل ملا رہے ہیں، بھوک زیادہ بہت زیادہ ہو رہے، برداشت نہیں ہو رہے، ہم کو تو یہ روٹیاں لگ رہی ہیں۔ روٹی نہ پیٹ میں ہو تو پھر کچھ جتن نہ ہو، کچھ محنت نہیں ہو سکتی ہے، کوئی کام نہیں ہو سکتا پیٹ میں اگر روٹی نہ ہو، کھانا نہ ہو۔ میلے کی سیر خواہش باغ و چمن نہ ہو، نہ تو کہیں ایگزیبیشن میں گھومنے میلے کی سیر کی خواہش ہوتی ہے، نہ باغ میں نہ کسی اور جگہ پکنک جانے کی کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے، بس صرف پیٹ کی آگ رہتی ہے۔ بھوکے غریب دل کی، بھوکے آدمی کے غریب دل کی خدا سے لگن نہ ہو، اگر پیٹ میں کھانا نہ ہو تو بھی اللہ سے لو نہیں ہے، عبادت بھی جو ہے دل نہیں لگتا عبادت میں۔ اسی لیے کہا گیا حدیث میں اگر آپ بہت زیادہ بھوکے ہیں تو پہلے کھانا کھا لیجئے، اس کے بعد نماز پڑھیے، ٹھیک ہے جی۔
सच है कहा किसी ने भूखे भजन ना हो, सच्ची कहा है किसी ने, भूखे पेट जो है हम्दो सना अल्लाह की तारीफ भी नहीं हो सकती। भजन के माने अल्लाह की तारीफ, हम्दो सना। अल्लाह की भी याद दिलाती है रोटियां, रोटियां जो है अल्लाह की याद दिलाती है। जब बहुत ज्यादा भूख लगती है, परेशान, हमको तो वक्त पे रोटी मिल जा रही है और वक्त पे खाने के लिए फोर्स किया जाता है, नहीं, जब भूख लगे, जब बाज लोगों को भूख लगने पर भी रोटी नहीं है, तो ऐसे लोगों का हाल क्या होगा सोचिए। रोटी का अब अजल से हमारा तो है खमीर, अजल से यानी बहुत पहले, शुरू से जो है रोटी का रिश्ता हमारे साथ लगे हुआ है, ठीक है। खमीर बोले तो जी वो गुंदे हुए रोटी में पैदा होने वाली क्या बोलते हैं, तुरशी, खट्टापन समझिए। रोटी रूखी भी रोटी हक में हमारे है शहद शीर, बिल्कुल रूखी सूखी रोटी भी है, वो भी हमारे हक में जो है शहद और दूध के वैसा है। क्यों, भूख इस कदर लगी हुई है। या पतली हो या मोटी, पतली रोटी हो दो या मोटी रह दो, खमीरी हो या फतीर, खमीरी हो या फतीर, या तो वो जो है मीठी रोटी हो जो जिसके जो है आटे के अंदर जो है मिठास पैदा हुआ, या ऐसा आटा जो एक दिन बाद का है इसमें तुरशी पैदा हुई, खटापन पैदा हुआ, वो रोटी हो, कौन सा भी हो। गेहूं जवार बाजरे की जैसी हो नजीर, वो जो है गेहूं की हो या जवार की रोटी हो या बाजरे की हो, जैसी भी हो वैसी हमको दिखती है। हमको तो सब तरह की खुश आती हैं रोटियां, हम खुश माने अच्छी, हमको तो हर तरह की रोटी अच्छी दिखती है। भूख इस कदर है कि हमको तो बस रोटी चाहिए, हमको तो बस अब रोटी चाहिए। रोटी ना रहे तो आदमी दूसरों के घरों पे भी जाके मांगता है, यानी भीख मांगता है। चलिए सफा पलटिए, खुलासा। यूं तो दुनिया में भूख मिटाने के लिए आदमी कई चीजें इस्तेमाल करता है, भूख मिटाने के लिए कई चीजें इस्तेमाल करता है। आदमी जो है खाना खाता है, चावल खाता है, रोटी खाता है, और पिज्जा खाता, बर्गर और बहुत सारी चीजें जो भी खाने के, चिप्स खा के भी पेट भर लेते हैं। लेकिन भूख मुकम्मल तरीके से मिटना हो तो रोटी खाना ही पड़ेगा। कोई मुर्ग माही से भूख मिटाता है तो कोई दूध दही खाता, कोई फल फलारी पर इन्हिसार करता है, यानी फल फलारी खा के, फ्रूट्स वगैरह खा के जिंदगी गुजारता। लेकिन रोटी की बात ही कुछ और है। आग जलाकर तवे पर पकाई गई रोटी खुद जलती है, लेकिन हम इंसानों की भूख की आग को ठंडा करती है। खुद जलती है तवे पे, लेकिन हम इंसानों के भूख को ठंडा करती है। क्या अमीर क्या गरीब, सबको रोटी बहुत भाती है। आदमी को भूख की वहशत में हर गोल चीज रोटी ही नजर आती है। भूख जब बहुत ज्यादा लगती है, उसकी जो है परेशानी और पेट में जो है बोलते हैं ना हम लोग चूहे दौड़ रहे हैं, ऐसे वक्त में जो हर गोल चीज जो है उसको रोटी दिखती है। और तो और चांद भी रोटी की तरह लगता है। इंसान की बुनियादी जरूरतों में हवा पानी और ग़िज़ा बड़ी अहमियत रखते हैं। हवा पानी तो कुदरत ने अता किए हैं, लेकिन ग़िज़ा या रोटी इंसान को बनानी पड़ती है। भूख दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। भूख बुराई भी सिखाती है, बड़ाई भी सिखाती है। अमीर आदमी अपनी भूख मिटाने मुरक्कन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं, मुरक्कन ऑयली आइटम्स, जबकि गरीब आदमी रूखी सूखी रोटी भी मुर्ग व माही से बेहतर नजर आती हैं। गरीब आदमी को वो रोटी जो है बिरयानी और पिज्जा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस और ज्यादा अच्छा दिखते हैं। इस नज़म की खुसूसियत यह है कि उर्दू शायरी में रोटी जैसी चीज पर पहली बार नज़ीर अकबराबादी ने नज़म लिखी। ये रिवाज उर्दू शायरी में पहले नहीं था। आज इसकी अहमियत उर्दू अदब में बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए कि शायरी वही पायदार होती है जिसका ताल्लुक हमारे जिंदगी से हो। आए बात समझ में जी। सबसे पहले किसने लिखी है? नज़ीर अकबराबादी ने, रोटी की अहमियत पर। चलिए अब नज़ीर अकबराबादी के बारे में हम जानते हैं। शायर का तारुफ, नाम वली मोहम्मद, नाम क्या उनका? वली मोहम्मद। तखल्लुस नज़ीर अकबराबादी। मकाम विलादत दिल्ली, पैदाइश व वफात 1735 में पैदा हुए, 1830 में वफात पा गए। मजमुए कलाम कुल्लियात नज़ीर, कुल्लियात नज़ीर।
جی چلیے دوسرے صفحے پہ صفحہ 31 پیج نمبر 31 یہ کیجئے، سنیے بولیے، سنیے بولیے۔ ایک اور دفعہ میں آپ کو یاد دہانی کرا دوں، ریڈنگ اور رائٹنگ موسٹ بالکل ہی بہت زیادہ جو ہے موسٹ امپورٹنٹ آئٹم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا سا لکھنے آ جانا چاہیے آپ کو اور اچھا سا پڑھنے آنا چاہیے، خوب محنت کیجئے اس میں، ٹھیک ہے۔ چلیے بٹ 1 سنیے بولیے، خالی بولنا ہے لکھنا نہیں ہے۔ یہ نظم کس کے بارے میں ہے؟ یہ نظم روٹی کے بارے میں ہے، اس طرح سے اس نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کیجئے، جی آپ اپنے الفاظ میں بولیے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب بھوک لگتی ہے تو چاند سورج بھی روٹی کی طرح نظر آنے لگتے ہیں۔ جب آپ کو بھوک لگے تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ جی بعض دفعہ بھوک زیادہ لگی تو بچے رو بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر کوئی چیز جو سڑک پہ دکھتی ہے وہ کھانا دل بولتا، دکانوں پہ جو چیز ہے وہ بھی مل گئے تو اچھا بولتا، ٹھیک ہے۔ اور بعض دفعہ پیسے نہیں رہتے، چیزاں رہتے تو دل بڑا مچلتا ہے اور بہت دل روتا ہے۔ دیکھیے 4th کوشچن، شاعر کو پتلی، موٹی، روکھی اور سوکھی سب قسم کی روٹیاں پسند ہیں۔ آپ بتائیے روٹی کیسی ہونی چاہیے اور کیوں؟ چلیے 5واں سوال، اگر ہم بھوکے پیٹ ہوں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم اگر بھوکے پیٹ ہوں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ آپ بولیے۔ چلیے اس کے بعد بٹ 2 پڑھیے لکھیے۔ الف سبق پڑھیے اور ذیل کے سوالوں کے جواب دیجئے، صرف جواب دینا ہے آپ کو۔ شاعر نے روٹی کا سراپا کس طرح بیان کیا؟ فقیر کی نظر میں چاند اور سورج کیا معنی رکھتے ہیں؟ آدمی بھوکا ہو تو اس کے خیالات کیا ہوتے ہیں؟ روٹی اور انسان کا رشتہ کب سے اور کیسے ہے؟ اللہ کی بھی یاد دلاتی ہیں روٹیاں، اس مصرے کی وضاحت کیجئے۔ اس نظم میں لفظ روٹیاں کتنی بار آیا ہے پڑھ کر بولیے۔ اس نظم کے شاعر نذیر اکبر آبادی کے بارے میں لکھیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سب جو ہے آپ کو بولنے آ جانا چاہیے اور شاعر کا تعارف آپ کو یاد بھی رہنا اور لکھنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے نوٹس میں آپ کو لکھنا ضروری ہے، یہ بھی یاد رکھ لیجئے کون سا ہے؟ شاعر کا تعارف۔ چلیے صفحہ پلٹائیے، صفحہ نمبر 32، صفحہ نمبر 31 میں آپ بٹ بے چھوڑ دیجئے، پھر 32 میں جیم چھوڑ دیجئے، اس کے بعد میں بٹ دال جوڑ ملائیے، جوڑ ملائیے یعنی میچ دا فالوئنگ۔ الف اور بے 1 2 3 4 دیے دیکھیں۔ پیٹ کا تنور کس سے ملتا ہے وہ؟ جی بجھاتی ہیں روٹیاں۔ روٹی نہ پیٹ میں ہو، روٹی نہ پیٹ میں ہو، بھوکے بھجن نہ ہو، موٹی خمیری فطیری روٹی، برفی و موتی چور مٹھائیاں، ٹھیک ہے اس طرح سے۔ اور اس کے بعد بٹ ہے چھوڑ دیجئے اور تیسرے بٹ میں خود لکھیے، تیسرے بٹ خود لکھیے۔ اس خود لکھیے میں جو ہے الف میں مختصر جوابی سوالات اور بے میں طویل جوابی سوالات، یہ سارے جو ہے سوالات اور اس کے جوابات آپ کو دیے گئے نوٹس میں، الفاظ معانی اور یہ ساری چیزیں آپ کی اس میں ہیں۔ اور یہاں اسی طریقے سے جملوں میں استعمال کرنا الفاظ کو وہ بھی آپ کے اس میں نوٹس میں ہیں، آپ اچھی طریقے سے پڑھیے، سمجھ کر آپ کے کلاس ورک میں نوٹ میں لکھیے۔ آیا سمجھ میں؟ جی چلیے اور آگے کیا ہے؟ بٹ 4 لفظیات، بٹ 4 لفظیات، یہ انشاءاللہ آگے کے ویڈیو میں کر لیں گے، مکمل ہو جائے گا وہ، ٹھیک ہے۔ چلیے اچھا سا سمجھیے، پڑھیے، خوب ریڈ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ حافظ۔